آج 26 شوال آخری جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف 26 شوال جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، شوال کا مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ 26 شوال جمعے کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ شوال میں اپنی حاجات کو کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ 26 شوال جمعے کے دن ہر انسان کے نصیب اور تقدیر لکھ دی جائے گی۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر رب کریم سے ضد کر کے مانگے تو اللہ فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے ضد کرے، جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، جب تک رب کی ذات نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں؟ آج 26 شوال جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر رب کریم آپ کی نسلوں کی تقدیروں کے بند تالوں کو کھول دے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ناظرین، 26 شوال جمعے کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ جو 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے ہو، لوگوں کے تانے سنتے رہے ہو، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہو، آج 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو ناظرین، آج 26 شوال جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا کروڑوں کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، آج وقت ہے رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 26 شوال جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج کوئی بے صبرا ہے، میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج رب کریم کے سامنے بیٹھ کر 70 بار اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگیے۔ نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔
تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 26 شوال آخری جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 26 شوال آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔
تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر اب بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج موقع ہے سال 2024 کے تمام خوابوں کو پورا کرانے کا۔ ناظرین اگر آج آپ نے نہیں مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے خزانے بھر دے گا۔ ناظرین اب عمل کیا ہے؟ 26 شوال جمعے کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اب ناظرین آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہے، الگ الگ مقصد ہے۔ جس کو جو چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان 26 شوال جمعۃ المبارک کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو پا لیتا ہے۔ آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ ناظرین اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھ کر جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے 26 شوال جمعے کے دن 70 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گی، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہیں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ
اللہ والو، یہ قرآن مجید کے بے حد طاقتور اعمال ہیں، قرآنی صورتیں ہیں۔ 26 شوال جمعۃ المبارک کے دن 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بے روزگار ہوں، تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی کسی مصیبت کا اظہار کیا، حضرت علی نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنا مسئلہ الگ الگ بیان کیا، آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان چھڑا نہیں لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیات، کوئی نفل آپ کو فائدہ دے نہیں سکتے۔ تو ناظرین، اس لیے 26 شوال جمعے کے دن 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو ناظرین میرا یقین ہے کہ جو شخص آج 70 بار ندامت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت سے، رزق سے، خزانوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا بھی رہے تو پھر بھی اس کے پیسوں میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر جب آپ اللہ کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ اللہ کو منا لیں گے، آپ رب کریم سے سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کا طعنہ دیتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک نہیں لگاتے تھے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے، بھکاری بن کر مانگتا ہے، فقیر بن کر سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون ہے جو رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بے نیازی سے پکار رہا ہے، جاؤ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں کا مالک
بنا دیتا ہے۔ بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی وہاں سکون، برکت، راحت، اطمینان ہو جاتا ہے۔ جس کی اولاد نافرمان ہے وہ تیر کی طرح سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہوئیں، تو ناظرین آج 26 شوال جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنی من مانی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے آپ جتنی حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگو۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 26 شوال جمعے کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت اور شہرت لکھ دیا جاتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس طرح اپنی ماؤں سے ضد کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتے ہیں، آج اپنے رب سے بھی ویسے ہی مانگیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔